السلام علیکم ناظرین۔ آج کی کہانی ایک ایسی شہزادی کی ہے جس کی تقدیر نے اس سے سب کچھ چھین لیا، لیکن پھر اسی نے قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ آئیے سنتے ہیں پری زاد اور بولتی چڑیا کی کہانی۔ پرانے زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا، نام تھا خسرو۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کے حالات دیکھنے نکلتا۔ ایک رات وہ گلیوں سے گزرا تو ایک گھر کے اندر عورتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ تین بہنیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ باتوں میں بڑی بہن بولی، اگر قسمت ساتھ دے تو میں نان بائی سے شادی کر لوں تاکہ زندگی کی جھنجھٹوں سے چھٹکارا پاؤں۔ درمیانی بہن بولی، میں تو بادشاہ کے باورچی سے شادی کرنا چاہوں گی، روز روز لذیذ کھانے ملیں گے۔ چھوٹی بہن ہنس کر بولی، اور میں بادشاہ کی ملکہ بننا چاہوں گی تاکہ سارا جہاں مجھے ملکہ کہے۔ بادشاہ دروازے کے پیچھے سے یہ سب سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے تینوں بہنوں کو محل بلوا بھیجا۔ بڑی بہن کی شادی نان بائی سے، درمیانی کی باورچی سے کر دی اور چھوٹی بہن کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ملکہ حاملہ ہوئی، لیکن دونوں بڑی بہنوں کے دلوں میں حسد نے جگہ لی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ملکہ کو برباد کر کے رہیں گی۔ جب ولادت کا وقت آیا تو دونوں بہنیں پاس موجود تھیں۔ ملکہ نے ایک نہایت خوبصورت لڑکے کو جنم دیا، مگر وہ بچہ چھپ کر ندی میں بہا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک بلی کا بچہ رکھ دیا گیا۔ سب نے سمجھا کہ ملکہ نے بلی کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا، مگر وزیر نے کہا، حضور، قضاء و قدر کے کاموں میں انسان کا کیا قصور؟ یوں ملکہ کی جان بچ گئی مگر عزت چھن گئی۔ یہی واقعہ اگلے 2 برسوں میں 2 بار اور پیش آیا۔ پہلے ایک لڑکا پھر ایک لڑکی، دونوں ندی میں بہا دیے گئے اور ملکہ کو قید کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا گیا، جہاں ہر آنے جانے والا اس کے چہرے پر تھوکتا تھا۔ دوسری طرف ندی میں بہنے والی ٹوکریاں ایک مالی کے ہاتھ لگیں۔ مالی کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے تینوں بچوں کو اپنا سمجھ کر پالا۔ بڑا لڑکا برہمن، دوسرا پرویز اور چھوٹی لڑکی پری زاد کہلائی۔ بچوں نے تعلیم حاصل کی، جواں ہوئے اور ایک خوبصورت محل تعمیر کیا۔ پری زاد باغبانی، گانے اور پرندوں سے محبت رکھتی۔ ملکہ کی حسد میں جلی ہوئی بہنوں کو جب علم ہوا کہ 3 نوجوان بڑے ہوئے ہیں تو وہ گھبرا گئیں۔ اگر سچ کھل گیا تو ان کی سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک چالاک بوڑھی عورت کو بلایا۔ بوڑھی نے پری زاد کے محل میں جا کر کہا، بیٹی، تمہارا باغ خوبصورت ہے، مگر اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے: بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی۔ یہ سن کر پری زاد حیران رہ گئی۔ اسی رات بڑا بھائی برہمن بولا، میں یہ تینوں چیزیں لا کر دوں گا۔ برہمن ایک لمبے سفر پر نکلا۔ راستے میں ایک درویش سے ملا۔ درویش نے کہا، پہاڑ کے پار وہ نعمتیں ہیں جن کی تم تلاش میں ہو، مگر خبردار، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر بن جاؤ گے۔ برہمن نے ہمت کی، لیکن پہاڑ پر چڑھتے ہوئے پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پتھر کا ہو گیا۔ گھر میں پری زاد نے بھائی کی نشانی دیکھی، وہ مدھم پڑ چکی تھی۔ اس نے جان لیا کہ بھائی مصیبت میں ہے۔ پھر دوسرا بھائی پرویز روانہ ہوا، مگر اس کا انجام بھی وہی ہوا، پتھر بن گیا۔ پری زاد نے مردانہ لباس پہنا اور خدا پر بھروسہ کر کے نکلی۔ درویش کے پاس پہنچی، جس نے اس کے عزم کو دیکھ کر کہا، بیٹی، تو کامیاب ہوگی، اپنے کان بند رکھنا، کسی آواز پر مت رکنا۔ پری زاد پہاڑوں پر چڑھی، ہر طرف سے خوفناک آوازیں آئیں، مگر وہ رکی نہیں۔ چوٹی پر پہنچی تو چڑیا کا پنجرہ لٹک رہا تھا۔ اس نے کانوں سے روئی نکالی، چڑیا کو دیکھا اور کہا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، مگر تم میرے ساتھ چلو گی۔ چڑیا نے کہا، میں تمہاری غلام ہوں۔ گاتا ہوا درخت وہاں ہے، اس کی ایک شاخ توڑ لو
اور یہ سامنے چشمہ، اس کا سنہرا پانی لے لو۔ پری زاد نے تینوں چیزیں حاصل کی، پھر چڑیا کے کہنے پر اپنے بھائیوں پر چشمے کا پانی چھڑکا۔ اچانک وہ دونوں پتھر سے انسان بن گئے۔ تینوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ واپسی پر انہوں نے اپنی ماں ملکہ کو قید میں پایا۔ چڑیا نے بادشاہ کے دربار میں آ کر سب سچ بول دیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ جب اس نے تینوں بچوں کو دیکھا تو پہچان لیا، یہ تو میری ہی اولاد ہے۔ حسد میں جلی ہوئی دونوں بہنوں کو ان کے جرم کی سزا سنائی گئی اور ملکہ کو عزت کے ساتھ محل میں واپس بلایا گیا۔ پورے شہر میں جشن منایا گیا۔ پری زاد کے باغ میں بولتی چڑیا، گاتے درخت نغمے بکھیرتا اور چشمہ سونا برساتا تھا۔ یوں تقدیر کے تانے بانے نے وہی رنگ دکھایا جو سچائی اور صبر کے نصیب میں ہوتا ہے۔ پری زاد نے نہ صرف اپنی ماں کو نجات دلائی بلکہ ساری دنیا کو یہ سبق دیا کہ حسد سے محبت مر جاتی ہے اور صبر سے تقدیر بدل جاتی ہے۔